أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فقدرناه. ہماری گفتگو تقریباً مسلسل 4 جلسات ہیں حکمت نمبر 8 کے بارے میں، جس میں مولا کائنات فرما رہے ہیں اعجبوا لهذا الانسان ان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس بخرم او من خرم. آنکھ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو گئی، اور کل آپ ان کی خدمت میں زبان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور آج وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، انسان کے ساتھ تعجب ہے کہ وہ ہڈی سے دیکھتا ہے. ابن میثم بحرانی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہڈی سے مراد وہ ٹھوس ہڈی جو انسان کے کان میں موجود ہے، جس کے اندر ایک نلی ہے، اور وہ نلی کا تسلسل انسان کی دماغ تک جا پہنچتی ہے، اور یہی روح ہے قوت سماعت، یہی نلی ہے. اگر اس نلی کے لیے کچھ ہو جائے تو اس صورت میں انسان سماعت سے محروم ہو جاتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے قوت سماعت کا ہونا، اور ہم عادتاً ہمارے پاس اگر کوئی نعمت ہو تو ہم قدر نہیں کرتے. جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان سے پوچھیں کہ سماعت کا نہ ہونا کس قدر دشوار ہے. اور یہ کان، جس طرح آپ ان کی خدمت میں نے توحید مفضل کی اس روایت کے مطابق بھی بیان کیا تھا، پروردگار نے کان کی حفاظت کے لیے اور دماغ کی حفاظت کے لیے، جس طرح آنکھ کی حفاظت کے لیے 3 مختلف قسم کی رطوبت کو قرار دے کے آنکھ کو نرم و ملائم رکھنے کا خداوند عالم نے انتظام فرمایا. اسی طرح لیکن تعجب اس میں بھی یہ ہے کہ کل کے آپ ان کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ زبان کو تر ہونا چاہیے، زبان نرم و ملائم ہونا چاہیے، تب جا کے زبان آسانی کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے. تو اسی طرح اس زبان میں جس رطوبت کو پروردگار عالم نے قرار دیا وہ میٹھا ہے، لیکن آج جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، کان میں جو رطوبت قرار دیا وہ کڑوا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں، انسان اگر کڑوی دوا پیتے ہیں تو اس صورت میں کس قدر اس کے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر یہی کڑوا جو پانی منہ میں خلق کرتا تو انسان کے لیے کس قدر دشواری ہوتی. لیکن پروردگار نے اپنی حکمت کے ذریعے انسان کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے منہ میں میٹھی تری قرار دی اور کان میں کڑوی تری. اور وہ تری کڑوی کیوں ہے وہ آپ ان کی خدمت میں میرے پہلے بھی عرض کیا، تاکہ حشرات آپ کے کان کے اندر گھس نہ جائے. اگر گھس بھی جائے تو کڑوی تری سے اس کی جب ٹچ ہونے کے بعد وہ فوراً باہر نکل کے آنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے پروردگار عالم نے کان میں وہ تری رکھ دی. توحید مفضل میں اس کے علاوہ اور بھی اسی کان کے حوالے سے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، پروردگار عالم نے من عدم السمع يختل في امور كثيرة. خود سننا ایک نعمت ہے، لیکن اگر سماعت سے محروم ہو تو کیا ہوگا؟ من عدم السمع يختل في امور كثيرة، بہت سارے امور میں خلل پڑ سکتے ہیں. فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاولة، بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید اور ایک دوسرے کے ساتھ محاورہ، تحاور، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کا وہ جو روح
واجب ہو جاتا ہے. جب آپ کے مد مقابل میں جو انسان ہے وہ قوت سماعت سے محروم ہے تو اس صورت میں آپ جو کل بھی آپ نے خدمت عرض کی تھی زمین کو پہنچانے میں آپ کو بھی دشواری محسوس ہوں گے اور سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی دشواری ہوگی. نہ صرف دشواری بلکہ امام جعفر صادق کے بقول یہاں پہ امام جعفر صادق نے فرمایا یفقدوا، وہ فقط ہو جائیں گے. روح محاورہ اور روح مکالمہ کیا ہو جائیں گے؟ فقط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَيَعْدِمُ لَذَّةُ الْأَصْوَاتِ وَاللُّحُونِ الْمَسْجِيَّةِ الْمُطْرِبَةِ. اور دیکھیں یہ خوبصورت آواز، خوبصورت جو میٹھی میٹھی آوازیں ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے انسان کی روح کو اور انسان کے جسم کو، انسان کے عقل و شعور کو خوش رکھنے کے لیے یہ بہترین آواز بھی اپنے جناب یہ آفرینش خداوندی جو کہ حکمت سے خالی نہیں ہے. لہذا وَيَعْدِمُ لَذَّةُ الْأَصْوَاتِ، وہ خوبصورت آواز کے لذت سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. واللحون، وہ الحان لحن داودی جو ہم کہتے ہیں، بہت سارے جو ماشاءاللہ ہمارے دوست احباب میں بھی بہت سارے ایسے جن کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، ان کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ بے اختیار آپ میں جو ہے ایک خوشی سی تاری ہوتی ہے. اس خوشی سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا مِّنْ أَخْبَارِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کے احوال کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ بے خبر رہتے ہیں. وَحَادِثِهِمْ، اور ان کے درمیان جو گفت و شنید ہوتے ہیں ان سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی بے خبر ہوتے ہیں. حَتَّى يَكُونَ كَالْغَائِبِ وَهُوَ شَاهِدٌ، وہ حاضر ہے، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے جی؟ کالغائب، غائب کی طرح. نعمت خداوندی آپ دیکھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَالْمَيِّتِ وَهُوَ حَيٌّ، وہ زندہ ہے لیکن زندوں میں رہ کے وہ مردے کی طرح ہو جاتے ہیں. وفی، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وفی اذکار السجدتین، جس طرح اذکار سجدہ میں سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، میں اس پروردگار کے لیے سجدہ کرتا ہوں جس نے کیا کیا جی اسے خلق کیا اور اس کو قوت سماعت و بصارت سے نوازا. تو عزیزان محترم، یہ ظاہراً دیکھنے میں انتہائی چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر یہی چھوٹی چیز جس کو پروردگار نے نعمت عظمیٰ کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے اس سے محروم ہو جائے تو اس صورت میں ہم درک کر سکیں گے کہ ہم کس قدر عظیم نعمت سے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْبٍ، اور تعجب ہے انسان کے ساتھ پر جو سوراخ سے سانس لیتے ہیں. یہ سوراخ جو ناک میں جو دو سوراخ ہیں، ظاہراً دیکھتے ہیں ہم سبحان اللہ، یہی سوراخ کا جو سلسلہ ہے، نظام ہے پروردگار نے جو رکھا ہے، سردیوں میں اسی سوراخ سے گرم ہوا نکلتے ہیں اور گرمیوں میں آپ دیکھیں پروردگار کی طرف سے ایک نظام ہے. اندر کے اندرونی میں کیفیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، وغیرہ احادیث کے وارد ہوا ہے، اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے. پروردگار نے جو خلقت کی ہے گرمیوں میں جس طرح آپ کو جو نا جس طرح سبلٹ آپ لگاتے ہیں تو سبلٹ میں گرم اور ٹھنڈا دونوں، اسی طرح آپ کے اسی دو سوراخ میں ٹھنڈا اور گرم دونوں کا نظام پروردگار نے رکھا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے. اب یہ خلقت جو ہے انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے. کن کے لیے؟ لمن اعتبر، جو عبرت حاصل کر لے. اگر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پروردگار کی عظمت کا اندازہ ہوگا، پروردگار کے وجود کا اندازہ ہوگا. کیونکہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے منظم انداز میں خلق کرے. لہذا یہ دلیل ہے، ادلہ ہے، راستہ ہے، طرق ہے پروردگار تک پہنچنے کے لیے. اور
جو تشریح کرتے ہیں ہاسٹل وغیرہ میں، تشریح کو تشریح ابدان، پوسٹ مارٹم جب کرتے ہیں تو انسان کے عقل دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا کیا نظام ہے، پروردگار نے کیا کیا نظام انسان کے اندر رکھا ہے انسان کے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وخلق الانسان ضعیفا، وخلق الانسان ضعیفا، پروردگار نے انسان کو ضعیف بنا کر خلق کیا. دیکھیں انسان کمزور ہے، لیکن ان کمزور چیزوں میں کس قدر حکمت ہے، ان کمزور چیزوں میں کس قدر طاقت ہے، اور کمزور چیزوں میں کس قدر نظم و نسق ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال کیف لا یکون ضعیفا، کیسے وہ ضعیف نہ ہوتا، وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم ويتكلم بعظم ويتنفس من خلق. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ انسان کیسے ضعیف نہیں ہوا، جس کی خلقت جس کی آفرینش جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہو گئی ہے. لہذا پروردگار عالم نے یہ چیزیں خلق کر کے ہمیں سوچنے کا جو ہے نا موقع فراہم کیا. ایسا محترم اگرچہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ان میں سوچنے کے بعد پروردگار کا شکر کرنا. اور اب آپ آتے ہیں کہ جب پروردگار نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ان کا شکر کیسے ادا کریں. اس کے لیے میں گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، صرف آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اعضاء و جوارح کے کیا حقوق ہیں. ما من حرکت تحرکتها، آپ کے ہر حرکات میں سے کوئی حرکت جو آپ انجام دیتے ہیں لو حق، اس میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے حقوق ہے. آپ کے پاؤں کے حقوق ہے، آپ کے ہاتھ کے حقوق ہے، آنکھ کے حقوق ہے، کان کے حقوق ہے، زبان کے حقوق ہے. تو انشاءاللہ اس کے آپ لوگ مطالعہ کر چکے ہوں گے، مزید تذکر کے لیے بھی مزید مطالعہ کریں گے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم ان چیزوں میں تفکر اور تدبر کر کے ان کی شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.